بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کہ ان کو دفن کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑوں مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئیں کہ جہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے تو خواب ان کو اگلی رات میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگے کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں فتویٰ جاری کریں تاکہ عوام کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں پر جا سکیں۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھیں، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا گیا تھا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کے جسم اور کفن ایسا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جب میتوں کو قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبروں کو کھولا گیا ہے، ان میں جو جسم نکلے ہیں جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بہت سے ہی یہودیوں اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کی مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو سلمان فارسی علیہ السلام کی قبر کے قریب لے جایا گیا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی رہتے ہیں۔